حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی تھی۔ حضرت عمر جس تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے وہ تخت کوئی سونے چاندی کا نہیں تھا بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور وہیں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتے، ان کی پریشانی سنتے، اور جب رات ہوتی تو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک رات جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ حرہ باقم کی طرف نکلے، اور جب وہ شرار پہنچے تو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت آگ پر ہانڈی چڑھائے ہوئے تھی اور اس کے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے سلام کیا اور پوچھا، یہ ہانڈی کیوں چڑھا رکھی ہے اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی ہو؟ عورت بولی، یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، 3 دن سے ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر اس کے نیچے سے آگ جلا دیتی ہوں، پھر بچے انتظار کر کر کے سو جاتے ہیں۔ کمبخت آج سو بھی نہیں رہے ہیں، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا؟ اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں، اللہ ہمارے اور عمر کے بیچ فیصلہ کرے۔ یہ بات سن کر حضرت کا کلیجہ دہلنے لگا اور فرمایا، اللہ رحم کرے، عمر کو آپ کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا؟ عورت بولی، کیوں نہیں ہوگا، وہ ہمارا حکمران ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر اور اسلم فوراً پلٹے، بیت المال یعنی اناج کے گودام میں آئے، آٹے کی ایک بوری لی، گھی، کھجور، درہم اور کپڑے رکھے، یہاں تک کہ بوری پوری طرح سے بھر گئی، اور اپنے غلام اسلم سے فرمایا، یہ بوری میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم بولے، یہ کام تو میرا ہے، میرے آقا لاؤ، یہ بوری میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لوگے؟ یہ عمر کا بوجھ ہے، عمر کو ہی اٹھانے دو۔ یہ سن کر اسلم نے بوری ان کی پیٹھ پر ڈال دی، اور وہ اس عورت کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، اور اس عورت سے کہا، جلدی جلدی آٹا گوندو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں، اور چولہے پر سبزی پکانے رکھ دی جاتی ہے، اور جب آگ بجھنے لگتی ہے تو حضرت عمر جھک جھک کر چولہے کے اندر پھونکے مارتے ہیں، اور جب کھانا تیار ہو جاتا ہے اور سب کھا لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بچوں کو ہنساتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو عورت بولی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خلافت کے حقدار آپ ہو، عمر نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، آپ عمر کو معاف کر دیں۔ عورت نے کہا، تم اتنی ہمدردی کیوں کرتے ہو؟ کہا، میری بہن عمر کو معاف کر دو۔ عورت بولی، نہیں نہیں، عمر کی میرے سامنے بات مت کرو، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر بلک بلک کر رونے لگے اور کہا، وہ بد نصیب، عمر تمہارے سامنے ہے، آج ہی کہہ لو جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا، اس لیے میری بہن تم مجھے معاف کر دو۔